والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج ثج. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج هي العرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. ಗಣ್ಯಮಿಕ್ಕ ಪಿರಿಯೋಗಳೇ, ಸಹೋದರಗಳೇ, ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ನೆಲೆಯಾರ್ಗಳೇ, ತಾಯಿಮಾರ್ಗಳೇ, அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷமான தௌஃபீக் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். उस तौफीक पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. जो तौफीक पर शाकिर बनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक पर तौफीक नसीब करके चले जाते हैं. लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये इलाही उसूल है कि जो बंदा तौफीक पर शाकिर बनेगा उसे मज़ीद शुक्रगुजारी के अहवाल अल्लाह मुहैया करके चले जाते हैं. इसलिए कहा कि आने वाले नेमतों का शुक्र अदा करो. नेमतों पर जमने के लिए जो हालात आते हैं उस पर सब्र करो. दोनों हालात हर इंसान पर आते हैं. उलमा फरमाते हैं हज ये सिर्फ इबादत ही नहीं है, ये रियाज़त भी है. हज सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि रियाज़त भी है. यानी उसमें मुजाहदा है, मशक्क़त है और सब्र है, तहम्मुल है, आज़माइश है, बुर्दबारी है. बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है हज. इसीलिए हज को ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ किया गया, हर मरतबा नहीं. एक मरतबा कोई बंदा हज कर लिया, दूसरी मरतबा हज करना उस पर फ़र्ज़ नहीं है. हाँ, अलबत्ता अपने शौक़ और ज़ौक़ पर, अपनी कबूलियत पर और अपनी तौफ़ीक़ पर वो आगे बढ़ता चला जाए, बार बार करता चला जाए, ये उसकी सआदतमंदी की बात है. लेकिन हज ज़िंदगी में एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कर उम्मत को ये पैगाम दे दिया, उम्रा बार बार करो, कोई हरज नहीं. हज अपनी तौफीक पर किया करो, लेकिन उसे हर मरतबा करना लाजिम मत समझो. तो हज हम करने जा रहे हैं, अल्लाह बार बार तौफीक दे, अल्हम्दुलिल्लाह. एक बार ढंग से हम करेंगे. इसीलिए कहा हज करते वक्त 4 सिफ़ात के साथ हज करो. आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा के साथ, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी के साथ, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ के साथ और सहाबा इकराम के नहज के साथ. हम लोग अगर इन तरतीब पर काम करेंगे, हज करेंगे, हमारा हज मकबूल भी होगा, महबूब भी होगा. अल्लाह के नज़दीक सिर्फ मकबूल हो जाना इसकी अलामत ये नहीं है कि हज कबूल हो गया, बल्कि हाजी जिस वक्त अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है उसकी नस्लें मकबूल हो जाती हैं. इसीलिए कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में जिस वक्त बंदा कुर्बानी देता है हज के मौसम में,
اس وقت قدم قدم پر اپنی نسلوں کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرو، اپنے پریوار کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد ایک ہی سوال کیا تھا، وہ آداب اللہ سے مانگے تھے، وہ دعائیں قرآن پاک میں اللہ نے نقل فرمایا، ارینا مناسکنا وتب علینا، یا اللہ کعبۃ اللہ تو ہم نے بنا دیا لیکن آداب کعبہ ہمیں سکھا دے، عبادت کعبہ ہمیں سکھا دے، کعبہ کی قدر ہمیں سکھا دے، کعبہ کی کس طریقے سے اس کے لحاظ رکھنا چاہیے وہ ہمیں سکھا دے۔ مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، مانگے ہوئے اللہ نے عطا کیا۔ اس لیے یہاں سے ہم لوگ جانے کے بعد جو ترتیب کے ساتھ ماشاءاللہ تفصیل سے بات آئی، اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم حج انجام دیں گے۔ حج انجام دیتے ہوئے اس بات کا ہر وقت میں خیال رہنا چاہیے، تہجد بھی ہم پڑھ رہے ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں، حلال کھانے کا اہتمام کر رہے ہوں، اور اپنے دعاؤں میں خوب لگ رہے ہوں، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہوں۔ ایسا نہیں حج سے پہلے خوب ہم نے عبادتیں ریاضتیں کی، عمرے پر عمرہ کیا، جو مین کام جس کے لیے ہمارا سفر ہوا ہے 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان تاریخوں میں ہم اپنی طبیعت کو نہ بگاڑ لیں، طبیعت کا خاص خیال رکھیں۔ اسی لیے کہا جانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو 4 چیزوں کا عادی بنا لیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے میلیج والے بنیں۔ میلیج والے کسے کہتے ہیں؟ یعنی کم پیٹرول پر زیادہ گاڑی جو چلتی ہے اسے میلیج کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ مختصر کھانے پر محنت کرنے کے عادی بن جائیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے کھانا کھایا، اللہ سے مانگے، کوانٹٹی بڑھانے کی کوشش نہ کریں، کوالٹی والا کھانا کھایا کریں۔ جو کوالٹی والا کھانا کھاتے ہیں ان کی کوانٹٹی مختصر ہو لیکن طاقت، صحت، ہمت، حوصلہ بنے رہتے ہیں۔ اس لیے جو صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں، خصوصاً مرغی وغیرہ جو وہاں پر ملتے ہیں ان تمام مرغیوں سے اجتناب کریں، احتیاط کریں، مرغیاں نہ کھائیں۔ مرغیاں عام طور پر ہمارے حکماء کہتے ہیں جانور کے اندر جو صفات ہوتے ہیں، جو چستی ہوتی ہے، وہی کھانے والے کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے۔ مرغیاں سست اور اسی طرح کھانے والے بھی سست ہو جائیں گے، مچھلیاں چست، کھانے والے بھی چست ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایسے غذا نہ کھائیں جس کی وجہ سے چستی جا کر سستی پیدا ہو جائے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ چلنے کے عادی بننا، چلنے کے عادی بننا۔ بس جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فون ہاتھ میں پکڑتے ہی بھئی کلومیٹر کے کلومیٹر لوگ چل جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح تسبیح ہاتھ میں لینے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسی قوت روحانی ایسی پیدا ہو جائے گی، آپ چلتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صحابہ کرام اس کے عادی بنے، اور جو پیدل کے عادی بن جائیں خود بخود ماشاءاللہ وہاں پر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، پھر آدھا حج آپ کا آسان ہو گیا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ فرمایا تیسرا کام دوسروں کی مدد کرنے کی نیت کریں۔ جو بندہ دوسروں کی مدد کرنے کی نیت کرتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، خود بخود اللہ تعالی آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ اسی لیے ایک بزرگ کہنے لگے میں ہمیشہ جب بھی سفر میں جاتا ہوں دوائی لیا کرتا ہوں، دوائی لیتے وقت میرے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے میں اوروں کی مدد کروں، ساتھیوں کی مدد کروں، اپنے احباب کی مدد کروں۔ اللہ کا شکر ہے پورے سفر میں کبھی مجھے دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑی، میں دوسروں کی امداد کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح ہم یہاں سے جاتے ہوئے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے، کمزوروں کی مدد کریں گے، ناداروں کی مدد کریں گے۔ جو لوگ وہاں پر اپنے پریشانی کے ساتھ آتے ہیں، معذوری کے ساتھ آتے ہیں، ان کی مدد کریں گے۔ موقع ملے یا نہ ملے یہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ آپ
آپ کو مدد کا محتاج نہیں بنائے گا. تیسری بات ہے. چوتھی بات, خوب دعائیں کریں. ماشاءاللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت جی کے صحبت یافتہ بزرگوں نے یہ بات صاف بتائی ہے کہ حضرت جی جس وقت صفا میں مروہ میں سعی کرنے کو جاتے تھے 15 سے 20 منٹ تک دعا کرتے تھے. 15 سے 20 منٹ تک صفا میں دعائیں. کم از کم ہم 20 منٹ نہ صحیح کم از کم 10 منٹ تو کر سکتے ہیں. صفا میں دعا کرو, مروہ میں دعا کرو, صفا میں دعا کرو, مروہ میں دعا کرو, بار بار دعا کرتے رہو. اس لیے کہ ہمارا کام خصوصاً عرفہ کے میدان میں عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں دعا ہی دعا کرنا ہے. اس لیے میں عام طور پر مختصر گنتی کے طور پر بتا دیا کرتا ہوں. حج کے 5 دن میں 5 کتنے عمل کرنا ہے. پہلا دن 1 عمل کرو, دوسرا دن 2 عمل کرو, تیسرا دن 3 عمل کرو, چوتھا دن 3 عمل کرو, 5واں دن 1 عمل کرو. یہ ترتیب جب میں نے بتائی, کئی حاجیوں نے بتایا کہ یہ ترتیب بہت آسان ترتیب ہے. جاہل سا جاہل, ان پڑھ سا ان پڑھ انسان بھی اسے سیکھ لے سکتا ہے, دوسروں کو بتا سکتا ہے. پہلا دن کیا کرنا؟ 8ویں تاریخ کو آپ احرام باندھ کر نکلیں گے, تلبیہ پڑھ کر نیت کریں گے, 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے, احرام کی تمام پابندیوں کے پابند ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو 8ویں تاریخ مینا میں گزارنا ہے. 8ویں تاریخ صرف مینا میں گزارنا ہے. مینا میں 5 وقت کی نماز پڑھنا اور وہاں گشت کرنا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاقے کے مسافرین کو وہاں پر ملتے تھے, بات کرتے تھے اور ان تمام کی خیریت لیتے تھے. تو ہم بھی مختصر و سنت پر عمل کریں اور عمل کرنے کے بعد ان کو جوڑ کر بات کریں, وہاں دعا ذکر میں لگ جائیں. بس آپ کا 8ویں تاریخ صرف مینا میں وقت گزارنا ہے. 9ویں تاریخ کو 2 عمل کرنا ہے, یعنی 1 عرفہ اور 1 مزدلفہ. عرفہ کو جب بھی آپ کو لے جائیں آپ وہاں پہنچ جائیں اور وہاں غروب آفتاب تک آپ کو ٹینٹ کے اندر رہنا ہے. لیکن ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. بعض لوگ ایسے جو انتشار کرنے والے ہوتے ہیں جمع بین الصلاتین کی بات کریں گے, وہاں پر لوگوں سے نہ مذاکرہ کریں, نہ بحث کریں, نہ جواب دیں, نہ سوال کریں. کوئی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا کام میں لگ جائیے. آپ عصر کی نماز عصر کے وقت میں, ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں. ظہر کی نماز کے بعد خطبہ عرفہ کا اہتمام کریں. اگر مل جائے, دستیاب ہو جائے خطبہ عرفہ سن لیا کریں. اور پھر عصر کی نماز کے بعد آپ کو آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر عورتیں اپنے بس تھوڑا سا ہاتھ اونچا کریں گے سینے کی جانب, بس اس سے اونچا نہیں کریں گی. لیکن مرد حضرات آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائیں گے اتنا اوپر کہ ان کا بغل نظر آئے, اوپر کے جانب ہاتھ اٹھائیں اور خوب عصر سے لے کر غروب آفتاب تک مانگے. بہت سارا مجمع آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوگا, بیچارے دعا کرنا نہیں جانتے, دعا کیسے کیا جاتا ہے. آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں اور یوں کہیں ہم دعا کریں گے, آپ آمین کہتے رہیں, خوب دعائیں کریں. پھر غروب آفتاب پر پہلا وقت آپ کا ایسا ہوگا, سورج غروب ہو رہا ہے, مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ وہاں سے فوراً نکل کر مزدلفہ جائیں گے. آپ وہاں سے نکل کر سیدھے مزدلفہ جائیں گے. مزدلفہ جا کر وہاں جمع بین الصلاتین کریں گے. 1 اذان 2 اقامت کی جائے گی. پہلے اقامت پر مغرب, دوسری اقامت پر عشاء پڑھ کر آپ کو وہاں اپنی رات گزارنی ہے, کنکر چن لینا ہے اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے, دعا وہاں آرام کر لینا. اور اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بے حج کے لیے 5 دن کا کٹ ایک لے لیں, 1 دن کا کٹ ایک لے لیں. 5 دن کے کٹ میں حج کے ضروری سامان, تمام ساز و سامان, 2 جوڑے, اس میں آپ احرام کے کپڑے رکھ لیں اور اپنے 5 دن کی دوائیاں رکھ لیں, 5 دن کے ساز و سامان رکھ لیں اور رکھ کر چلے جائیں. وہاں پکوان کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی, وہاں کھانا آ جاتا ہے, اس لیے اس کی فکر نہ کریں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مزدلفہ میں رہتے ہوئے پلاسٹک چٹائی بچھا کر, چھتری لگا کر, اس پر چادر اڑا کر اپنے بیگم کو اندر سلا دیا کریں اور باہر آپ چہرہ کھلا رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے سو جایا کریں. آپ کا وقت اس طرح رات گزرنے پر فجر کی نماز ادا کر کے وہاں سے انشاءاللہ
آپ سیدھے مینا جائیں گے۔ توجہ سے یہ بات سمجھنا، بعض نادان لوگ دوسرے دن 2 عمل، جیسے میں نے بتایا عرفہ ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، مزدلفہ کے بعد سیدھے رمی جمرات کو چلے جاتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے سیدھے آپ تشریف لائے مینا میں آپ نے آرام کیا ظہر تک۔ ظہر کے بعد آپ آگے کے اعمال کے لیے تشریف لے گئے۔ آرام کو آپ نے ترتیب بنا کر آرام کی آپ نے ترغیب دیتے ہوئے فرما دیا، آپ لوگ اپنے آپ کو خواہ تھکاؤ مت، خواہ اپنے آپ کو پریشان کرو مت۔ مزدلفہ سے فارغ ہو گئے، آدھا دن آ کر ریسٹ لو، ناشتہ کر لو، آرام کرو۔ اب ظہر کے بعد دیگر کام کرنا شروع کرو۔ دیگر کام کیا ہے؟ عربی تیسرے دن 3 کام میں نے بتایا۔ ایک کام، تیسرا دن بڑے شیطان کو مارنا صرف۔ تو کنکر جب چنیں گے آپ 40 پر 9 کنکر کے ساتھ مزید 10-20 کنکر چن لیا کریں۔ اس وقت بھی نیت یہ کر لیں، اگر بھئی کسی کے کنکر چھوٹ جائے، کسی کے کنکر گر جائے، کسی کے کنکر گم ہو جائے، ہم ان کی مدد کریں گے، اس نیت سے آپ اٹھا لیا کریں، لے لیا کریں، اس کا اہتمام کریں۔ تو یہاں سے آپ انشاءاللہ آپ جس وقت رمی جمرات کے لیے جائیں گے، صرف بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے، 7 کنکر۔ نیت یہ کر لینا، یا اللہ 7 کنکرے میں مار رہا ہوں، مار رہی ہوں، 7 آسمان 7 زمین کے فتنے سے میری 7 نسلوں کی حفاظت فرما۔ یہ نیت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ 7 جس وقت آپ کنکر ماریں گے، جس دن 7 مکر ہیں، 7 فریب ہیں، 7 حربے ہیں بڑے بڑے شیطان کے، ان 7 حربوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ 7 حربوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ دعا کیے بغیر نکل جانا ہے، قربانی کی ترتیب بنانا اور پھر حلق کر لینا۔ بس 3 عمل ہو گیا۔ 3 عمل آپ کو تیسرے دن کرنا ہے، پھر جائیے آرام کیجئے۔ 4تھا دن آپ کو 3 عمل کرنا ہے۔ اب تینوں شیطان کو مارنے کے لیے جانا رمی جمرات میں، وہاں پر پہلے چھوٹے شیطان کو آپ ماریں گے 7 کنکر، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا میں لگ جائیں گے، پھر دوسرے شیطان کو 7 کنکر ماریں گے، قبلہ رخ ہو کر آپ دعا میں لگ جائیں گے، پھر تیسرے شیطان کو کنکر ماریں گے، بغیر دعا کیے کہ باہر نکل جائیں گے۔ ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل، طواف زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ طواف زیارت کے لیے جو ترتیب آپ مناسب سمجھیں وہ ترتیب جانے کی اختیار کر لیں، وہاں پہنچ جائیں، طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں اور فارغ ہو کر آپ سعی کر لیا کریں، اور آپ کا 3 عمل ہو گیا۔ اور پھر اب 5واں دن ہوگا۔ 5واں دن آپ کو صرف 1 عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر حجرے کو جانا چاہتے حجرے کو جائیے، مینا میں آنا چاہتے مینا میں آئیے، اگر جا کر آپ اپنے حجرے میں آرام کر کے پھر مینا کو آنا چاہتے ہیں اور یا سیدھے رمی جمرات کو آنا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ اس ترتیب پر اپنا نظام بنا لیں۔ پھر وہاں سے سیدھا آپ آئے رمی جمرات میں تیسرے دن، پھر 3 شیطانوں کو آپ کو مارنا ہے۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکر ماریں گے، یہ آپ کا حج کا آخری عمل ہوگا۔ پھر دعا میں خوب لگ جائیں، دعا میں حج کی قبولیت کو اللہ سے خوب مانگیں، شیطان سے پناہ مانگیں، اور پھر جو کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب کے لیے آپ دعا کرتے رہیں۔ پھر درمیانی شیطان کو مارنا ہے، پھر دعا کرنا ہے، پھر بڑے شیطان کو مارنا، دعا کرے بغیر آگے نکل جانا، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ یہ حج کے 5 دن کے اعمال میں نے بتائے۔ پہلا دن 1 عمل، دوسرا دن 2 عمل، تیسرا دن 3 عمل، چوتھا دن 3 عمل، 5واں دن 1 عمل۔ بس عمل ہو گیا۔ اس پر آپ اپنا نظام بنا لیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ نظام کے مطابق آپ کریں گے، آپ بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچیں گے، بہت سارے وسوسوں سے بھی بچیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو آپ یہ ترتیب بتائیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ 6واں دن عام طور پر مینا میں کوئی رکتا نہیں، کوئی رہتا نہیں، البتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 6واں دن قیام کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے 6واں دن تینوں شیطانوں کو کنکر مار کر آپ تشریف لے گئے تھے۔ اگر کوئی رک جائے 6واں دن تب جا کر رمی جمرات وہ کرے گا، اگر نہیں رکا تو
تو اس پر وہ مستحب والا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظار میں رہیں، جب واپسی کا وقت آئے گا اس وقت میں طواف وداع فرما کر واپس ہو جائیں۔ آپ کا اگر حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے تو حج کے بعد طواف وداع کر کے چلے جائیں، یا درمیان ہی میں مدینہ منورہ کی ترتیب بن گئی، جیسا نظام بنے ویسی ترتیب بنا لیں۔ اتنی بات یاد رکھیں، مکے کا مقیم مینا کا مقیم ہوگا، مکے کا مسافر مینا کا مسافر ہوگا، اس میں بھی کنفیوز نہ ہونا ہے، نہ کنفیوز کسی کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حجاج کرام کے سفر حج کو بھی انتہا قبول فرمائے۔ اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے۔ اللہ شرور آفات صفات فرمائے۔ اللہ حجاج کرام جن جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ ان کا امین بن جائے، ان کا کفیل بن جائے، ان کا وکیل بن جائے، ان کا حفیظ بن جائے۔ اللہ تعالی حجاج کرام کا معین بن جائے، نصیر بن جائے، اللہ رہبر بن جائے، معلم بن جائے۔ یہ سب ہم لوگ ان کے حق میں دعائیں دے کر سلامتی کے ساتھ جانا، سلامتی کے ساتھ آنا اللہ حجاج کرام کے حق میں مقدر فرمائے۔ اللہ جتنے سامعین ہیں، حاضرین ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو قبول فرمائے۔ بس اتنی بات پر ہم لوگ مذاکرہ ختم کرتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا پر سب متوجہ ہو کر آمین کہیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدده كما تحب وترضى يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ممسك السماوات والأرض. ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری توفیق سے تو نے یا اللہ اپنے گھر کا سفر کرانے کا ارادہ فرما لیا۔ یا اللہ ہمارے بھائی اور بہن تیرے راستے میں آ رہے ہیں، اپنے فضل سے ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے سفر کو آسان فرما۔ جن جن کو یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا تو محافظ بن جا، یا اللہ ان کا تو وکیل بن جا، یا اللہ ان کا تو ہر ایک اعتبار سے سہارا بن جا۔ یا اللہ جس بچے کو تو اپنائے تو وہ کبھی کسی ماں اور باپ کو یاد نہیں کرتا۔ یا اللہ جب تو اس کی ماں بن جائے، جب تو اس کا باپ بن جائے، یا اللہ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ یا اللہ ویسی سعادت ہمارے ان بچوں کو بھی نصیب فرما۔ یا اللہ سفر میں ہر قدم پر تیری مدد شامل حال فرما، ہر قدم پر تعلیم اور تربیت کے فیصلے فرما، ہر قدم پر رہبری فرما، ہر قدم پر یا اللہ جہاں پر جو کہنا چاہیے، بولنا چاہیے، مانگنا چاہیے، یا اللہ کرنا چاہیے، وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ذریعے سے سینکڑوں حاجیوں کا حج کے درست ہونے کے فیصلے فرما، سینکڑوں حاجی حج سیکھنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان کے ذریعے سے سینکڑوں حاجیوں کی امداد فرما، ان کے ذریعے سے یا اللہ خیر وجود میں لانے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ آپ دعاؤں کا راستہ عطا فرمائے ہیں، اس راستے میں خوب سے خوب تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں میں دل لگا دے، ذکر میں دل لگا دے، فکر میں دل
دل لگا دے، اعمال میں دل لگا دے۔ یا اللہ وہاں کے موسم کے مطابق ہمارے بدن کو بنا دے، ہمارا بدن جس کو متحمل ہے یا اللہ اس طرح کا موسم وہ ہمارا بنا دیجئے۔ یا اللہ صحت کے اعتبار سے صحت، سلامت، عافیت یا اللہ ہر طرح کے خیر نصیب فرما دیجئے، قدم قدم پر تیری تعیش شامل حال فرما۔ یا اللہ یہاں سے جانے کے بعد مکی زندگی، مدنی زندگی میں مکی فکروں کو، مدنی فکروں کو دلوں میں بسا کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ مکے سے تیری وحدانیت کو لے کر آئیں، مدینے سے سنت نبویہ کو لے کر آئیں، مکے سے زمزم کو لے کر آئیں، مدینے سے یا اللہ کھجوروں کو لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ دیگر تمام تر فضول خرچیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ اللہ تیرے گھر کے پاس آ رہے ہیں، اللہ والوں سے ملاقات کرا دے، قطب و ابدال سے ملاقات کرا دے، وقت کے زمانے کے یا اللہ مستجاب الدعوات سے ملاقات کرا دے۔ یا اللہ جتنے اس وقت میں تیرے نیک برگزیدہ بندے ہیں ان کی صحبت عطا فرما دے۔ یا اللہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یا اللہ عشاق رسول سے ملاقات کرا دے، محبین رسول سے ملاقات کرا دے، ان کی صحبت سے زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے دین کی اشاعت کے لیے جتنی فکریں، جتنی محنتیں، جتنی قربانیاں مکی اور مدنی دور میں عطا فرمائی، اس کا استحضار نصیب فرما کر اپنے ساتھیوں کو اس کے فکر مند بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاجی جب جاتا ہے وہ پورے پریوار کے طرف سے نمائندہ بن کر جاتا ہے، گھر کے طرف سے، خاندان کے طرف سے، پریوار کے طرف سے، علاقے کے طرف سے، ملک کے طرف سے یا اللہ ایک نمائندہ بن کر جاتا ہے۔ اس کی نمائندگی میں پوری یا اللہ نمائندگی نصیب فرما۔ یا اللہ وہ اپنی دعا میں پورے عالم اسلام کو یاد کرنے والا بنے۔ یا اللہ جتنے شرائط حج مقبول حج ہونے کے لیے ہیں وہ تمام عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس کی ترغیب سرکار نے دی، جس کی ترغیب تو نے دی یا اللہ اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں یا اللہ ان تمام کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندان کے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، ہمارے خاندان کے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، ہمارے خاندان کے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ جتنے اس وقت بڑے امت کے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے نعم البدل عطا فرما، ان کے نعم البدل عطا فرما، ان کے نیک اوصاف ہمارے اندر منتقل فرما۔ یا اللہ آج تک جتنے تیرے پیارے ہو چکے ہیں، تیرے پاس آ چکے ہیں، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ان کو یا اللہ علماء کرام یا اللہ دعات جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، جان کر انجانے میں جتنی خطائیں ہو گئی ہیں معاف فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کے حق میں مغفرت کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہماری کمائیوں میں برکت نصیب فرما، حلال کمائی کی توفیق عطا فرما، ہمارے عورتوں میں، ہمارے مردوں میں یا اللہ دین کا معیار بلند فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ خاندان، ہمارے یہ گھرانہ، ہمارا پریوار مثالی پریوار بن جائیں، ایسے فیصلے فرما، پورے عالم کے لیے قبول فرما۔ اس عالم کے لیے جو صلاحیتیں، جو استعدادیں جانی، مالی، روحانی ضروری ہیں وہ تمام نصیب فرما۔ کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھے کبھی کسی کے سامنے اٹھنے کا یا اللہ ہرگز موقع نہ دے۔ جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے کسی اور کے سامنے نہ اٹھے، جو سر آپ کے سامنے جھکے کسی اور کے سامنے نہ جھکے، ایسے فیصلے فرما۔ شان سے جینا، شان سے تیرے پاس آنا مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا۔ یا اللہ اس وقت ہمارے خاندان کے افراد نے، خصوصاً ہمارے بڑوں نے جو دعائیں خلوت میں جلوت میں مانگی تھیں اب تک، وہ تمام دعاؤں میں یا اللہ ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی چیزوں سے پناہ مانگی تھی یا اللہ ان تمام سے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سے ہر ایک کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔